السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے غیر منصرف اور منصرف کے بارے میں۔ یاد رکھیں، غیر منصرف اور منصرف کی تعریف سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ان میں سے چند الفاظ ہم نے پڑھ لیے ہیں، باقی کچھ الفاظ ہیں جن کی وضاحت اور تعریف ہمیں کرنی ہوگی۔ جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے عدل۔ تو یاد رکھیں، عدل کا مطلب وہ جیسے ہوتا نا کہ انصاف کرنا، تو یہاں انصاف والے معنی میں نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل کا مطلب ہے ایک لفظ سے دوسرا لفظ بن جائے بغیر کسی قاعدہ اور قانون کے۔ کیا؟ ایک لفظ سے بغیر کسی قاعدہ اور قانون کے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ جیسے دیکھو ہمارے پاس ایک لفظ ہے عمر۔ تو عمر یہ بنا ہے عامر سے۔ عمر کس سے بنا ہے؟ عامر سے۔ لیکن اس کے لیے کوئی قاعدہ ہے کہ آپ نے عمر کو عامر سے کس طرح بنانا ہے؟ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ یہ بغیر کسی قاعدے اور قانون کے عامر سے عمر بن گیا ہے۔ تو اب عمر چونکہ عامر سے نکل کر آیا ہے، تو اب عمر میں کیا پایا جا رہا ہے؟ عدل پایا جا رہا ہے۔ کس طرح کہ یہ بغیر کسی قانون اور قاعدے کے دوسرے لفظ سے نکل کر آیا ہے، دوسرے لفظ سے بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ یہ بات ذہن میں آ گئی۔ دوسرے نمبر پر ہے وصف، اور وصف کا مطلب ہے صفت۔ صفت یعنی وہ لفظ جس کے معنی میں اچھائی، برائی، رنگ، عیب، لمبائی، چوڑائی، موٹائی، پتلائی، یہ جو چیزیں آتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں وصف۔ صحیح نا؟ وصف معنی صفت، جو کسی ذات کے سے ہٹ کر جو معنی ہو، ذات سے اس کو کہتے ہیں وصف۔ جیسے ہمارے پاس ہے اسود۔ اسود کا معنی ہے کالا۔ کالا، تو کالا ہونا کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری چیز۔ اچھا، اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ آیا آپ کو سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ بتائیں، گدھا، گدھا عدل ہے یا وصف ہے؟ عدل یا وصف؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ گدھا۔ تو گدھا کیا ہے؟ عدل ہے وصف ہے؟ عدل ہے یا وصف ہے؟ بھئی گدھا تو گدھے کا نام ہے، یہ اس کی صفت تھوڑی ہے۔ ہاں اگر بولوں بے وقوف، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ ذہین، سمجھدار، پڑھا لکھا، یہ صفت ہے اللہ کے بندو۔ کتا، یہ صفت ہے؟ وصف ہے؟ عدل ہے؟ نہیں، کتا ایک نام ہے، سمجھا؟ یہ نام ہے، اسم ہے، اس کے اندر وصفیت نہیں ہے۔ بھونکنے والا، یہ اب صفت ہے۔ وفادار، سمجھا؟ یہ ہو گیا وصف۔ اب سمجھ آ گئی کہ اسود کا معنی کالا، تو کالا کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، تو کالا الگ سے نہیں پایا جاتا، کسی کوئی ہوگا تو اس میں پایا جائے گا۔ دیکھو نا، کالا، یہ ڈھکن کالا ہے، اگر ہم ڈھکن کو ہی ختم کر دیں تو کالا ہونا باقی رہے گا؟ نہیں۔ تو وصف خود نہیں ہو سکتی جب تک پیچھے کوئی چیز نہ ہو۔ وصف محتاج ہوتی ہے، یہ بات سمجھا ہے بیٹا؟ جیسے علم والا، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ اور مرد ذات ہے، اسم ہے، صحیح نا؟ تو عدل
ایک لفظ سے دوسرا لفظ بن جائے بغیر کسی قاعدہ اور، جیسے عمر، عمر کس سے بنا ہے؟ کون سے قاعدے کے مطابق بنا ہے؟ کوئی قاعدہ اس کا نہیں ہے۔ اور وصف بنا صفت جس میں خوبی یا خامی والا معنی پایا جائے۔ آگے ہے تانیث۔ تانیث کا مطلب ہے مؤنث ہونا۔ تانیث کا مطلب جیسے دیکھو زینب، زینب مؤنث ہے، اس میں مؤنث ہونا پایا جا رہا ہے، یعنی کسی مؤنث کا نام ہو یا اس میں مؤنث کی کوئی نشانی ہو، جیسے طلحہ، طلحتو، طلحتو تو تا ہے نا، تو یہ ہو جائے گا تانیث۔ اسی طرح امرأتن تا آ رہی ہے، صحیح نا؟ اسی طرح کلثوم، یہ کیا ہے؟ تانیث اس کے اندر پائی، کیونکہ مؤنث کا نام ہے۔ یہ بات سمجھ؟ تو تانیث یعنی مؤنث ہونا۔ اس کے بعد ہے معرفہ۔ معرفہ کا مطلب ہے کسی خاص ترین، معین، خاص اور معین شخص یا جگہ کا نام۔ کیا؟ کسی خاص، معین، کسی شخص یا کسی جگہ کا نام۔ معین، معین مانا آپ کو پتا ہو کہ یہ والا ہے۔ جیسے میں بولوں لاہور، تو دیکھو کراچی کی کیا کہتے ہیں، پاکستان کے سارے علاقے سے آپ کا ذہن نکل جائے گا، ایک خاص علاقے پر جا کر آپ کا ذہن رک جائے گا کہ یہ ہے لاہور۔ یہ ہو گیا معین، یہ ہو گیا معرفہ۔ اسی طرح آپ یہاں جیسے 50 بچے بیٹھے ہوئے ہو تو میں کہوں عمران، تو آپ سب کا ذہن چلا جائے گا وہ ایک بچے کی طرف۔ اب یہ ہو گیا معین اور خاص۔ ایسے لفظ کو کہتے ہیں معرفہ۔ یہ بات سمجھ میں آئی بیٹا؟ اب مجھے بتاؤ، گدھا، کتا، بلا، یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ ابے گلی میں تو کئی کتے ہوتے ہیں، کئی بلے ہوتے ہیں، کسی ایک معین پر جا کر ذہن رکتا ہے؟ کسی ایک پر آپ کا ذہن جا کے رکتا نہیں ہے، بلکہ آپ کا وہ بھی کتا، وہ بھی کتا، وہ بھی کتا ہے۔ تو یہ تقسیم ہو رہا ہے، ذہن کئی بندوں کے کیا کہتے ہیں، کئی چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا نکرہ۔ اب بتاؤ، طالب علم، معرفہ نکرہ؟ کیونکہ ذہن ایک معین کی طرف جا کے نہیں رک رہا، بلکہ ذہن سب پر، یہ بھی طالب، یہ بھی طالب، یہ بھی طالب، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نکرہ۔ معرفہ وہ ہوگا جو معین ہوگا، جس پر جا کر آپ کا ذہن رک جائے گا کہ یار یہ والا۔ سمجھا؟ اب مجھے بتاؤ، گیند، فٹ بال، معرفہ نکرہ؟ نکرہ۔ قلم، یہ قلم، اب یہ قلم ذہن آ کر اس پر ہو گیا، یہ ہو گیا معرفہ۔ سمجھا؟ معین کا مطلب جس پر جا کر ذہن رک جائے، ایک معین پر۔ اس کے بعد ہے عجمہ۔ عجمہ کیا ہوتا ہے؟ عجمی۔ ایک ہے عرب، اور عرب کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ ہے عجم۔ ایک ہے عربی اور ایک ہے عجمی۔ تو جو لفظ عربی کا ہو وہ تو ہے عربی، اور جو لفظ عربی کا نہ ہو وہ ہوگا عجمی، اور جو عجمی ہوگا اس کے اندر عجمہ ہوگا، یعنی غیر عربی ہونا۔ عجمہ کا مطلب غیر عربی لفظ ہونا۔ تو اب مجھے بتائیں، پاکستان یہ عربی ہے یا عجمی ہے؟ عجمی ہے، صحیح نا؟ اسی طرح مکہ عربی ہے، عجمی ہے؟ مدینہ عربی ہے، اور کراچی عجمی ہے۔ عجمہ سمجھ میں آیا؟ آگے ہے جمع۔ آگے ہے اچھا، جمع کے بارے میں نے آپ کو جب جمع کی قسمیں بتائی تھی، جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ جمع
جمع سالم اور جمع مکسر. اچھا جمع سالم کو جمع تصحیح بھی کہتے ہیں اور جمع مکسر کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں. اچھا اب جمع سالم کی پھر کتنی قسمیں تھی؟ کون کون سی؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کی مثال جیسے مسلمون مسلمین، اور جمع مؤنث سالم کی مسلمان. یہ ہو گیا سالم. اب ہے تکسیر. جمع تکسیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ ایک ہے جمع منتہی الجموع اور ایک ہے جمع غیر منتہی الجموع. تو جمع منتہی الجموع کون سا ہوتا ہے؟ دواب، مساجد، مصابیح. ان تینوں میں سے کسی کے وزن پر جو لفظ آئے گا وہ ہوگا جمع منتہی الجموع، اور جو ان تین میں سے کسی بھی وزن پر نہ ہو وہ ہوگا جمع غیر منتہی الجموع. اب یاد رکھیں تو جمع کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی. جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع منتہی الجموع، جمع غیر منتہی الجموع. تو یہاں جو غیر منصرف کے اسباب ہیں یہ کتنے ہیں؟ 9. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسباب منع صرف. اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ 9 ہیں. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون، زائدہ. اچھا اب ہم کس کا پڑھ رہے تھے؟ جمع کا. تو جمع تو 4 قسم ہے ٹوٹل. تو یہاں کون سی جمع مراد ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ جو جمع ہم بولتے ہیں اسباب منع صرف میں، تو اس جمع سے مراد ہوتی ہے جمع منتہی الجموع. باقی جو جمع سالم ہے اور جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع غیر منتہی الجموع، وہ یہاں مراد وہ سب کے سب منصرف ہے. صحیح نا؟ اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو جمع ہے کون سی والی جمع؟ جمع منتہی الجموع یہ 1 سبب 2 کے برابر ہے. کیا؟ یہ ایک کتنے کے برابر ہے؟ یا 2 لکھ لیتا ہوں. صحیح نا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ہے آگے ترکیب. ترکیب کا مطلب ہے کہ وہ نام، ترکیب کا مطلب ہے وہ اسم جس میں 2 لفظوں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا ہو. کیا؟ جیسے بعل بک. بعل تو بعل الگ نام ہے اور بک الگ تھا، دونوں کو ملا کر ایک علاقے کا نام رکھ دیا. تو یہ ہو گیا ترکیب. ترکیب مانا 2 لفظوں کو ملا کر ایک کا نام رکھ دینا. 2 ناموں کو ملا کر ایک کا نام رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں ترکیب. باقی جو ترکیب ہم پڑھتے ہیں مبتدا خبر، وہ ترکیب مراد مضاف مضاف الیہ مراد نہیں ہے. سمجھا؟ اس میں شرط ہے ترکیب میں وہ ترکیب جس میں اضافت بھی نہ ہو اور اسناد بھی نہ ہو. سمجھا؟ ترکیب سے مراد 2 لفظوں کو ملایا جائے اور وہاں اضافت بھی نہ ہو. جیسے آپ دیکھو نا عبداللہ، 2 لفظ ہیں عبد اور اللہ، دونوں کو ملا کر ایک بندے کا نام رکھ دیا گیا. تو کیا اس میں ترکیب آ گئی؟ ترکیب تو ہے لیکن یہ اسباب منع صرف والی ترکیب، کیونکہ یہاں ترکیب سے ہم نے مراد لیے جس میں اضافت اور اسناد، جبکہ عبداللہ میں اضافت ہے، ایک مضاف ہے دوسرا، لہذا یہ ترکیب یہاں مراد. یہاں جو ترکیب ہے اس میں اضافت بھی نہ ہو اسناد بھی نہ ہو اور 2 مل گئے اور کسی کا نام رکھ دیا گیا. سمجھ آ گئی بیٹا؟ آگے ہے وزن فعل. وزن فعل آسان ہے.
یعنی ہو اسم ہو لیکن فعل کے وزن پر ہو. کس کے وزن پر ہو؟ جیسے یہاں پر ہے احمد، کیا ہے؟ تو احمد اب یہ کس وزن پر ہے؟ احمدو، افعلو، فعل کے وزن پر آ رہا ہے. تو اب یہ وزن فعل اس کے اندر پایا جا رہا ہے کہ ہے تو اسم لیکن فعل والے وزن پر آ رہا ہے، اس لیے اس کے اندر وزن فعل پایا جا رہا ہے. اگلا ہے الف و نون زائدتان. الف و نون زائدتان کا مطلب ہے کہ وہ لفظ جس کے آخر میں الف اور نون زائدہ ہو. الف ہو، اس کے بعد نون ہو اور وہ زائدہ ہو. زائدہ کا مطلب ہے اس کا کوئی معنی اور مطلب نہ ہو.